جی بھائی ڈیولز فلاسفر. معاف کیجیے گا محمد صاحب, میں بھی آپ کو لے رہا ہوں. ڈیولز فلاسفر کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے اور بار بار وہ آئے. جی بھائی فرمائیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. لگتا ہے خاصا مہنگا ماسک آپ نے لے لیا ہے. اب آواز آ رہی میری؟ ہاں اب آئیے جی. چلیں شکر ہے آواز آ رہی. لیکن ہم اپنے آپ کو سن پا رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایکو آ رہا ہے؟ جی مجھے آ رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آ رہا ہوگا. جی ہاں یہ میری طرف آپ کی آواز پلٹ کے آتی ہے. اب صحیح ہو گیا مطلب, اب صحیح ہو. جی چلیں جی شکر ہے ٹھیک ہو گیا. بس کافی دیر سے میں کوشش کر رہا تھا. فرسٹ آف آل آپ سبھی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر صاحب مجھے ایک چھوٹا سا کوشچن تھا جو پوچھنا تھا. کوشچن یہ تھا کہ دینداری کیا چیز ہے, کیونکہ یہ وہ سوال ہے جس کو لوگ اکثر سمجھنا اور سننا ضرور چاہتے ہیں. آپ تھوڑا سمجھائیے دینداری کیا چیز ہے. یہ آپ نے سوال مجھ سے کیا قیصر بھائی سے کیا ہے؟ کوئی بھی جواب دے دے, ڈزنٹ میٹر. جی قیصر بھائی آپ دینا چاہیں گے, یاسین بھائی؟ قیصر بھائی. جی میں آپ کرتا ہوں. دینداری کے یہ دو کانسیپٹس ہیں, ایک غلط ہے اور ایک حقیقی ہے. جو حقیقی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے معاملات بھلے وہ بزنس کے ہوں, ایجوکیشن کے ہوں, ہیلتھ کے ہوں, ہمسائے کے ساتھ تعلق ہوں, ہیومن رائٹس ہوں, وہ سب کے سب دین کی روشنی میں ہوں. ایز این ایگزامپل, اگر آپ کے شہر میں کوئی نیا آدمی آتا ہے اور آپ کی ایک دکان ہے, اس کو ریٹس کا نہیں پتا, آپ اس کو لوٹ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو نہیں لوٹتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے, تو یہ دینداری ہے کہ آپ صرف نماز روزے کی بات نہیں کر رہے بلکہ مجموعی جو جملہ معاملات ہیں زندگی کے وہ دین کے مطابق گزار رہے ہیں. یہ اس کا حقیقی مطلب ہے. دوسرا, ہم نے خود ایک مطلب بنا لیا ہے کہ دین اور دنیا کو دونوں کو لے کے اکٹھے چلتے ہیں. تو دینداری کے معاملات پھر ان کے عبادات اور اخلاقیات ہوگی, اور دنیا کے معاملات اس سے علیحدہ ہیں. یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے, نہ ہی اسلام دنیا کے معاملات کو خود سے جدا سمجھتا ہے, کیونکہ یہ کوئی باڈی آف پریئرز نہیں ہے بلکہ یہ وے آف لائف ہے. تو یہ غلط تصور مسلمانوں میں آ گیا کہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے. دین کو جب آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں, جو کہ ان ادر ورڈز دنیا میں رہنے کا جو انسٹرکشنل مینول ہے وہ دین ہے, تو اس کا حقیقی معنی وہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا. جیسے بھائی میں نے سوال یہ کیا تھا کہ دینداری کیا ہے, آپ مجھے اس کا مطلب بتا رہے تھے کچھ ایگزامپلس کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ دینداری ہے کیا؟ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو ماننا ہر میدان میں. ہر میدان میں. کیا میں اس بات سے یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل ہے آپ کا, میرا یا کسی کا بھی, جس میں دینداری کی کوئی صفت پائی جاتی ہو؟ کیا کوئی میرے پاس اس کا سانچہ, کوئی میجرمنٹ ہے اس کی؟ ہاں قرآن نے وہ سانچہ دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے رسول میں ہم نے تمہیں ایک اسوہ حسنہ یعنی ایک بہترین سانچہ دے دیا ہے. اس سانچے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو دیندار بنو گے, ورنہ نہیں. اچھا, ان کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دینداری کی ہمیں صفت آپ بتا رہے ہیں, کہ اول تو اپنے سوال کا پراپر جواب نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک پیمانہ بتا دیجیے جس کے اوپر میں یہ طے کر سکوں کہ جو عمل آپ کا یا میرا ہے وہ دینداری کا ہے یا نہیں ہے. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا یا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ آپ کو پراپر جواب کیوں نہیں ملا. پراپر جواب آپ کو اس لیے نہیں ملا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ریٹوریکل کوسچن. ریٹوریکل کوسچن وہ ہوتا ہے جو کہ ایکچولی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے لیکن سوال کی صورت میں فریم کی جاتی ہے. اس کا کبھی بھی آپ کو جواب تسلی بخش نہیں ملتا, اس لیے کہ جو آپ کے ذہن میں اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ ہی کو پتا ہے, کسی اور کو نہیں پتا. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں, کہیں کہ آپ کے دین میں یہ پرابلم ہے, میرا اس سے یہ اختلاف ہے. آپ بھی کلیئر ہو جائیں گے, ہم بھی کلیئر ہو جائیں گے. زبردست. اچھا, میں نے سوال دینداری کے بارے میں پوچھا تھا, اپنے اوپر کوئی کامنٹ کے لیے نہیں کہا تھا یا میرے کوسچن نہیں. دیکھیں ہماری دانش کے اعتبار سے آپ کو سوال کا جواب جو ہونا چاہیے وہی دیا گیا. آپ نے سانچے کے بارے میں پوچھا تو سانچہ بتا دیا گیا, ڈیفینیشن پوچھی گئی, ڈیفینیشن بتا دی گئی. اس کا جو مظہر ہے, دینداری کا مظہر کیا ہے, وہ قیصر بھائی نے تفصیل سے بتا دیا کہ کہاں کہاں دینداری کا اظہار ہونا چاہیے. اب آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے بعد کچھ بچا ہے. اگر آپ کا کوئی اس پر کوشچن ہے, کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہے, کوئی کوشچن ہے تو آپ وہ کیجیے. یہ تو ورنہ پھر پاپ کوئز ہو جائے گی نا. وہ ان کے ذہن میں اسٹیٹمنٹ ہے نا جو سیٹسفائی نہیں ہو رہی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ اسٹیٹمنٹ دے دے, بات ختم کریں. آپ کے لیے بھی آسانی, ہمارے لیے بھی. جی کیسا بھائی, کوشچن ایک کوشچن ہوتا ہے, اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا. تو میں نے جسٹ کوشچن کیا. میرا خیال سے آپ اس کو بہتر طریقے سے یا آرگنائز طریقے سے جواب دے سکتے ہیں, اور اسی امید کے ساتھ تو میں مفتی یاسر اور کیسر بھائی آپ کے پاس آیا تھا. ادروائز بہت سارے ہیں جن کے پاس میں جا سکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ دینداری کیا ہے, اس کی کوئی ایک روح مجھے مل جائے جس کے اوپر میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ آیا کوئی عمل اس میں دینداری ہے یا نہیں,
اور اس عمل یا اس فعل میں بے دینی ہے یا نہیں. اچھا چلیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا زنا کرنا دینداری ہے؟ زنا کرنا دینداری ہے؟ کیا میری آواز آئی اپنوں کو؟ جی آ رہی ہے، بولیں. کیا زنا کرنا دینداری ہے؟ کسی بھی سینس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو زنا کا ایک مطلب ہے کنسینشول زنا بات ہو رہی ہے، ریپ کی نہیں بات ہو رہی ہے. ہاں جو دو لوگ مل کے کر رہے ہیں کسی آرگنائز طریقے سے، جیسے نکاح ہوتا ہے یا نہیں نکاح کی بات نہیں ہو رہی بھیا. کنسینشول زنا آؤٹ آف میرج، زنا نکاح الگ ہے، زنا الگ ہے. ہاں زنا کی بات ہو رہی ہے، زنا بالرضا کی بات ہو رہی ہے، ریپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب بتائیے دینداری ہے یا نہیں ہے، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں، اور ہے تو کیوں ہے؟ اول تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب دو لوگ ہیں چاہے وہ راضی ہیں یا کچھ بھی ہیں، اگر ان کے پیچھے ان کے پیرنٹس ہیں، گارجینس ہیں، وہ اگر اگری نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرمز بنانے کے لیے، تو دیٹ مین کہ وہ ایک طرح سے چلیے وہ بھی ایگری ہیں، چلیں وہ بھی ایگری ہیں. ہم نے مانا والدین نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اپنے اولاد کو کہ چاہے جو کرو، ٹھیک ہے. اب ایک لڑکا لڑکی ملے، انہوں نے زنا کر لیا اور رضامندی سے کیا. اب یہ دینداری ہے یا نہیں ہے؟ آئی تھنک نہیں ہے. پھر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک دین کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سمپل وے آف لائف جو آپ کے اپنے پرنسپل کے اوپر بیس کرتے ہوں، نہ کہ کسی اخلاقی طور پہ کسی جغرافیہ کا محتاج ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مورالٹی ٹھیک ہے، تو اگر یہی لڑکا لڑکی اگر امریکہ میں ہیں یا یورپ میں ہیں، ان کے نزدیک یہ نہایت سمپل وے آف لائف ہے کہ نکاح اور شادی کے جھنجٹ سے آدمی بچے. بھائی ایک انسان کی یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت آپسی رضامندی سے پوری ہو رہی ہے، نہایت سمپل وے آف لائف ہے. تو نہ کسی جغرافیائی حدود کا پابند ہے نہ کچھ ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ دینداری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اپنے اصول کے مطابق بات ہو رہی ہے. جی پھر بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اپنے اخذ کیے ہوئے حدود ہوں، آپ ان کے اندر رہ کر کسی بھی چیز کو لائف سٹائل کہہ دیں یا سمپل لائف سٹائل کہہ دیں. یہ تو پھر پاسبل نہیں ہے. کس کے حدود ہوں پھر؟ اب یہ مجھے نہیں معلوم. سوال تو میرا یہ تھا کہ دینداری کیا ہے، اور نہیں آپ کو معلوم ہے، چونکہ آپ نے خود ہی یہ کہا کہ زنا بالرضا دینداری نہیں ہے. شخص میں دینداری کا آپ کو معلوم ہے یا نہیں، آپ کو معلوم ہے میرے بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ زنا بالرضا دینداری نہیں ہے. آپ نے یہ کم سے کم مان لیا کہ زنا بالرضا دینداری نہیں ہے، چوری دینداری نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ قتل کو دینداری نہیں کہتے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ڈاکے کو دینداری نہیں کہتے ہوں گے. یہ ساری چیزیں دینداری نہیں ہیں. بہت سی چیزیں بعض مرتبہ یعنی نیگیشن کے ذریعے جانی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں افرمیشن کے ذریعے جانی جاتی ہیں. تو کم سے کم ہمیں اتنا تو یقین ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں نیگیٹ کر کے آپ دینداری کو تک پہنچ سکتے ہیں. جی تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس دینداری کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود کچھ چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس تو ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. نیگیٹ کر کے ہم جان سکتے ہیں. مجھے مجھ سے بغیر اجازت دیں تو میں تھوڑا 2 منٹ ان سے بات. جی کوئی بھی آپ دونوں میں سے کوئی بھی کرے. قیصر بھائی، عاصم بھائی، the floor is yours. فلاسفر صاحب، آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ زنا یا لیونگ ریلیشن شپ مان لیں، وہ تو بہت کامن ہو گیا ہے ویسٹرن کلچر میں، تو وہ دینداری نہیں ہے. تو آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ دینداری نہیں، وہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ دینداری نہیں ہے. اور وہ کس بیس پہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں؟ وہ بیس آپ کو پتا ہے لیکن وہ آپ بتا نہیں رہے. آپ کس بیس پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ دینداری نہیں ہے لیونگ ریلیشن شپ؟ نہ ہی میرا یہ کلیم ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ زنا بالجبر، زنا بالرضا دین سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر، نہ ہی میں اس کا کوئی سوال. ابھی آپ نے کہا، آئی ایم سوری کہ میں بیچ میں بول رہا ہوں، عاصم بھائی نے بولا تھا 2 منٹ چاہیے انٹرپٹڈ. ابھی آپ نے کہا کہ زنا بالرضا دینداری نہیں ہے، اور جغرافیائی حدود سے بھی اس کو باہر نکال دیا. ہر جگہ دینداری نہیں ہے، امریکہ میں بھی دینداری نہیں ہے. جی عاصم بھائی کنٹینیو. فلاسفر صاحب، ہمارا بیسک کوشچن ہے، آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ دینداری ہے، یہ دینداری نہیں ہے. بری چیز نہیں ہے. اور ایک منٹ، لیکن وہ بیس نہیں بتا رہے ہیں. آپ جس بیس پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ بیس نہیں بتا رہے. میرے حساب سے جو ہے وہ زنا بالجبر یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، یا لیونگ ریلیشن شپ جو بھی کہہ لیں، پاکستان میں ہو، دنیا کی کسی بھی پارٹ میں ہو، نہیں ہونا چاہیے. یہ دینداری کی کسی بھی صفت میں شامل نہیں ہے. میرا یہ کلیم تھا، میں نے یہاں کر دیا، بات ختم. سوال یہ ہے کہ دینداری کیا چیز ہے. نہیں بات قیصر بھائی، بات ختم نہیں ہونی چاہیے یہاں پر کہ میں نے کلیم کر دیا، بات ختم. آپ کا کلیم کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کس بنیاد پر کلیم کر رہے ہیں؟ کوئی بھی آپ کو بتانا پڑے گا کیوں نہیں ہے. جی قیصر بھائی.
جب یہ تشریف لے جائیں گے نا تو پھر میں آپ کو راز کی بات بتاؤں گا. اچھا ختم ہوگی ان سے. جی 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 پروفیسر صاحب ہمارا اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ یہ دینداری نہیں ہے. آپ کیا کریں بتائیے جناب. اچھا میرا ایشو یہ ہے کہ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں کس طرح سے میں دیکھ سکوں کہ اس میں دینداری ہے یا اس میں دینداری یا اس میں بے دینی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی پرٹیکولر ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کہ ایک فیل کے اندر مل جائے. دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں, میری اپنی ڈیفینیشن جو کسی بھی چیز پہ بیس کر سکتی ہے, چاہے وہ مورالٹی ہو, میرا کلچر ہو یا کچھ بھی ہو, وہ غلط ہو سکتا ہے. میں ایک انسان ہوں, obvious سی بات ہے, میرے پاس جو میرے تھاٹس ہیں میں ان کی بیس پہ بات کر رہا ہوں. دیٹ مین کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. مجھ پہ کے کلیم کرنا سوال کو الجھانے والی بات ہے. I'm just saying کہ کیا ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ڈیفینیشن ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ فلاں فیل کے اندر دینداری ہے اور فلاں فیل میں بے دینی, یا فلاں فیل میں دینداری کا نہیں ہے کوئی صفت اور فلاں فیل کے اندر دینداری, چاہے وہ میری ہو یا آپ کی ہو, کسی کا بھی فیل ہو, اس میں دینداری کا آنسر پایا جاتا ہے یا نہیں؟ جس اتنا سوال ہے. ہاں جی بالکل, بڑا سمپل سوال ہے اور میں کوشش کروں گا بڑا سمپل ہی جواب دوں. اس کے لیے جو ماڈل ہے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن وہ تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پیچھے تھیوری ہے, جو کانسیپچول فریم ورک ہے, وہ سورہ العصر میں موجود ہے کہ وہ لوگ انسان تو ہے, گزرتے ہوئے وقت کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, اچھے کام کیے, صبر, ساری باتیں اس میں ہیں. مین چیز ہے اس میں ایمان, یعنی کہ رضا الہی, کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, یہ ہے ہمارا وہ کنسیپچول فریم ورک. اور یہ اتنا روبسٹ ہے کہ آپ رضا الہی کے سے ہٹ کے اگر کوئی کام کریں, بھلے وہ کام بظاہر دین کا ہی کیوں نہ ہو, تو وہ بھی دینداری میں نہیں آئے گا. میں نے کئی دفعہ اگزامپل دی ہے, allow me to repeat myself, کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے آپ کے قدموں کی آواز آئے اور میں سجدے میں ہوں, اور میں سجدہ اس لیے لمبا کر دوں کہ آپ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ کیا اچھا انسان ہے, نماز پڑھ رہا ہے, یہ بھی دینداری نہیں ہے, اس لیے کہ وہ رضا الہی کے لیے نہیں تھا سجدہ. تو ہمارے لیے ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ رضا الہی کے لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں جو دین سے, جو سنت سے اکورڈ کرتا ہو, وہ دینداری میں آتا ہے. چلے گئے کہ بھائی؟ ہاں خود جی خود سے چلے گئے, لے لیتا آگے 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 آگے. جی بھائی کافی مسئلہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا, میں ذرا اپنا پہلے ویب کیم بند کر دوں. جی جی کیمرہ بند. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کچھ کہہ رہے تھے, میں میں کیا کہوں, آپ نے کتنا سنا کتنا نہیں سنا. دیکھیں کافی لمبی آپ سے بات ہو گئی ہے, اور اس میں کوئی ایسی کوئی بات بھی نکل کر نہیں آئی کہ جو آڈینس کے لیے مفید ہو. آپ نے ہم سے پوچھا دینداری کیا ہے, ہم نے جواب دے دیا. آپ کو تسلیم ہے, بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے. ہم نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے نزدیک دینداری کیوں نہیں, آپ نے کہا میری مرضی. تو مطلب میں نے کلیم کر دیا, اب آپ الجھا رہے ہیں. یعنی یہ تو دیکھیں غلط رویہ ہے نا, کہ ہم آپ سے کوئی سوال کریں تو آپ فوراً یہ کہتے ہیں کہ الجھا رہے ہیں, میری مرضی. اور جب ہم آپ کے سوال کا جواب دیں, آپ کے مجھے سیٹسفائی نہیں, میں نہیں ہوا, اور آپ نے صحیح سے جواب نہیں دیا. جواب تو ہم نے دیا, اب آپ کی مرضی ہے. جب آپ کی مرضی اپنے دعوے میں ہے تو آپ کی مرضی اس میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو قبول کریں نہ کریں. سمجھ میں آ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, نہیں تو نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا تو ایشو یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہا تھا کہ کیسر بھائی نے مجھے بڑا سیدھا جواب دیا جو مجھے سمجھ میں آ گیا. وہ یہ کہ رضا الہی, یہ جو ایک رضا الہی ہے وہ ایکچولی دینداری کہلاتی ہے. یعنی وہ ہر وہ کام جو خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور ہم اسے ہر وہ کام جس کا حکم قرآن اور سنت میں ہو, اور اس کام کو رضا الہی کے لیے اور اس نیت سے کیا جائے, یہ دینداری ہے. یعنی وہ مقدس کام ہے سارے جو خدا کو پسند ہیں, وہی ہم دینداری کے زمرے میں لے سکتے ہیں. اب آگے کیجئے جو اسٹیٹمنٹ آپ دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ کیوں کرتے ہیں. ہاں وہ اس پر آئیے آپ جلدی سے. کچھ یہ بات صحیح ہے کہ دینداری کا عمل جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہر وہ کام خدا کو جو پسند ہے اور اس کے نزدیک مقدس ہے, اس کے اندر دینداری کا عمل پایا جاتا ہے. اور وہ کام جو خدا کو پسند نہیں ہے, اس کے اندر بے دینی کا عمل. اس کا میں جواب نہیں دوں گا جب تک کہ اب آپ اگلے بات پر نہیں آئیں گے کہ آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہیں. اب اس کا مزید جواب نہیں دیا جائے گا. اچھا, سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے کہ آپ نے بات کری کہ میرا سوال مفید نہیں ہے آڈینس کے لیے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی آڈینس, میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں. اگر مجھے بھائی آپ یار فلاسفر صاحب, بھائی خدا کے واسطے آئی نو آپ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, ہم تو مانتے ہیں تو ہمیں کہنے کا حق ہے, لیکن جو آپ کا اصل سوال ہے نا اس پر آ جائیں, ورنہ خامخواہ I mean it's just a total waste of time. جی میں لٹرلی بتاؤں تو مجھے ابھی تک وہ پیمانہ نہیں مل سکا جس سے میں کوئی بات نہیں, that's fine. ابھی آپ نے کہا کیسر بھائی نے بالکل آپ کو سیدھا جواب دیا, اس پر کیا اعتراض ہے آپ کا, وہ رکھو نا. انہوں نے مجھے یہ سیدھا جواب ضرور دے دیا کہ ہر وہ عمل جو خدا کو پسند ہے, لیکن یہ جواب نہیں ملا کہ وہ کون سا عمل ہے جو خدا کو پسند ہے
اور ہمارے پاس ساری باتیں جو ہیں اس کو سب بات ایک کانسیپٹ جو کنسیپچول فریم ورک ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو رضا الہی کے لیے کیا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے میں فیصلہ تو نہیں کر سکتا کہ میں کہہ دوں کہ میں کسی کو خود ہی میں فیصلہ کر دوں کہ میں چوری کروں میں رضا الہی کے لیے کر رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا. جیسے آپ کے انڈیا میں مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سے جیب قطرے بھی جاتے ہیں اجمیر شریف, وہاں پہ اس منت مانتے ہیں کہ اگر اچھی نیت ہوگی تو میں کچھ چڑھاوا تو کروں گا. یہاں پہ سنا ہے میں نے, میں غلط ہو سکتا ہوں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ایسا آبجیکٹو کرائٹیریا کیا ہے جہاں سے ہمیں پتا چلے. جو ہمارا کنسیپچول فریم ورک میں نے آپ کو بتا دیا رضا الہی ہے, اور جو اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے وہ آپ کو مفتی صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ہمیں جو سنت ہے اس میں مل جاتا ہے. تو ہمارے پاس کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا, اس کا ڈیمونسٹریشن بھی آ گیا. اللہ اللہ خیر صلی. آپ کو اس پر اگر کوئی اعتراض ہے نا وہ کریں. آپ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس پہ اطمینان نہیں, مجھے اعتراض کریں نا بھائی, تاکہ تبھی تو بات آگے بڑھے گی. اعتراض میرے خیال سے سب بات آ گئی ہے, اور اعتراض سمجھوں گا تب مجھے اس پہ اعتراض بنتا ہے یا اس پہ اعتراض نہیں بنتا. تو یہ تو جب تک ایک چیز کے بارے میں مکمل چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ بات کریں گے, چونکہ اگلے بھی کالرز ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ سے بات جو ہے کسی, جب تک کہ بات کھل کر آپ نہیں کریں گے, اپنی بات نہیں رکھیں گے, ہم بات آگے نہیں کر پائیں گے. میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک کی جتنی باتیں کی ہیں ساری غلط کی ہیں. تو بھائی اس کو آپ بتائے تو کہ آپ نے غلط کہا ہے اس لیے کہا ہے, تو بات آگے بڑھے گی, ہے نا. کوئی فائدہ نہیں نا اس طرح بات کر کے. ٹھیک ہے جناب. مجھے جو کہنا ہوتا ہے نا جی مجھے جو کہنا ہوتا ہے نا اس کو کہنے کے لیے مجھے وہ سب کہنا پڑتا ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا. تو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے جو نا بھائی سوال کرنے کے لیے نہیں, آپ نہیں, ہمیں جو کہنا ہوتا ہے نا وہ ہم جب کہتے ہیں کہ جب آپ کو وہ کہنا ہوتا ہے جو آپ نہیں کہنا چاہتے, جب آپ وہ کہیں گے تو پھر ہم کہیں گے. اوکے چلے گئے. اچھا جی محمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد بھائی آپ گلا نہیں کر سکتے کہ آپ کا ٹائم ان کو دے دیا گیا تھا, انٹرٹین آپ بھی ہوئے ہوں گے ہماری طرح. کیسا صاحب میرے خیال سے بات کرنا چاہ رہے تھے ان کے تعلق سے جانے کے بعد, اگر ہاں کیسا بھائی وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. محمد صاحب کا 1 منٹ اور لے لیتے ہیں. جی مفتی علینا نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا, کامنٹ ان کا دیکھ کے مسکرا رہا تھا. یہ صاحب جو ہیں یہ صرف کنٹینٹ لینے کے لیے آتے ہیں. ڈیپ ڈاؤن مجھے ان میں آنسٹ انٹینٹ نظر آتا ہے کہ کچھ ان کے سوال جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں. میری امید ہے کبھی ان سے اچھے طریقے سے بات ہو تو ممکن ان پہ بہت سے درد ان کے دل کے جو ہیں وہ یہ اپنے پہ کھول لیں. لیکن ادر دین دیٹ ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس پہ ایک بڑی رواں تبصرہ ہوگا, بڑی ان کی بڑی پرسکون مدہوش قسم کی آواز ہے ان کی. اس پہ ایک رننگ کامنٹری کے ساتھ وہ گفتگو ہوگی کہ انہوں نے ایسا کر دیا اور انہوں نے ویسا کر دیا. تو یہ بیسکلی جیسے ہمارے دیسی نیوز صاحب کی طرح ہیں جو انٹینٹ ہے کہ بس کانٹینٹ مل جائے. لیکن مین کے ڈیپ ڈاؤن میں کچھ ہے. آئی فیل سم ٹائمز کہ ان کو راہ حق انشاءاللہ نظر آ جائے گی. جی انشاءاللہ. ہاں مطلب گفتگو اگر وہ آگے بڑھاتے تو بڑھتی, کانٹینٹ ہی لینے آئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں کانٹینٹ لینے کے لیے. ہم تو دوسروں کا, میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنا دھندا پانی چلانے کے لیے ہم سے کانٹینٹ لیتے ہیں. دیٹس فائن, لیکن کم سے کم بات تو کریں. اچھا مجھے ان کی محمد بھائی سوری یار ہم بار بار آپ کا ٹائم لے لیتے ہیں. مجھے وہ جو صرف ان کا انٹینٹ ہے نا میں اس کی اس پہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ ہماری جو پروفیشنل ویب سائٹ ہے SCA ہماری جو ٹریننگ کمپنی ہے اس کو ایک دفعہ ہیک کر لیا گیا, اور اس پہ بہت سا ہیک کرنے کے بعد وہ آرٹیکلز لنکس پورنوگرافی کے یہ وہ وغیرہ وغیرہ لوگوں نے شیئر کیے. وہ کچھ 400 لوگوں کا کوئی جتا تھا جنہوں نے کیا. تو مجھے نہیں پتا چلا, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس پہ ویڈیو بنا دی کہ یہ بڑے اسلام کی بات کرنے والے ہیں, یہ ان کے اصل چہرے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اپنی ڈیولپنگ ٹیم کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے, ان کو بھی نہیں پتا تھا. خیر انہوں نے وہ جلدی سارا اس کو ریسیٹ کیا اور لوگوں کو نکالا, بین کیا. ویب سائٹ ہم نے الحمدللہ ریکلیم کی, سیکیورٹی اس پہ اپڈیٹ کی وغیرہ وغیرہ. یہ جب ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بندہ خدا کوئی ایسی بات ہو تو آپ پرائیویٹلی آپ مجھے نہیں کہہ سکتے تھے, آپ نے پورا ایک ویڈیو بنا دیا ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے مجھے. تو آپ اگر مجھے کہہ دے کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس, یا اگر آپ ویڈیو پبلک بناتے اور مجھ سے سوال کرتے کہ کیسر صاحب آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, بجائے سے کہ آپ نے اسیوم کر لیا کہ میرا کام ہی یہ ہے. تو انہوں نے آگے سے آرگیو نہیں کیا, بلکہ بڑے کھلے دل سے انہوں نے مان لیا کہ ہم نے غلط کیا ہے. دیٹ واز ویری سرپرائزنگ, کیونکہ عام طور پہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضد میں آ کے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, وہ نہیں جانتے ہیں جی یہ وغیرہ. He showed a great heart. انہوں نے کہا مجھ سے غلط ہوا ہے, واقعی میں آپ سے اگر بات کرتا ہوں زیادہ بہتر ہوتی. وہاں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے, کچھ لگتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ خیر ہے. ہاں نہیں بالکل نہیں, سامنے والے کے اندازے گفتگو سے کچھ نہ کچھ پتا چل جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چنگاری بھی باقی ہے اور جل رہی ہے. تو ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے اور ان کے تمام شکوک و شبہات دور ہوں. لیکن جب بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ بات ہیلتھی انداز میں آگے بڑھتی ہے, پاپ کو اس کے انداز میں تو آگے نہیں بڑھتی انفارچونیٹلی.
जी मोहम्मद भाई, मैं अब तो मैं खुद को बल्कि म्यूट करने लगा हूँ। जी मोहम्मद भाई फरमाए। जी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत